یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جس متاثر کن شخصیت کا تعلق پاکستان سے تھا، اس کے ساتھ غیر معمولی اہمیت کا برتاؤ کیا جا رہا تھا۔ نیو یارک سے فرینکفرٹ تک ایگزیکٹو کلاس کی تینوں ایئر ہوسٹس مسلسل لیسا مارٹن کی خدمت میں مصروف رہے۔ ان کے رویے سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی عام مسافر کی نہیں بلکہ امریکہ کے صدر کے کسی نہایت اہم عملے کے رکن کی میزبانی کر رہی ہوں۔ ان کی توجہ اور خدمت اس حد تک تھی کہ گرم اور ٹھنڈے مشروبات پیش کرنے سے لے کر گرم تولیے سے ہاتھ دھلوانے تک ہر مرحلے پر لیسا مارٹن کو خصوصی عزت دی گئی۔ یہ منظر کچھ ایسا تھا جیسے مغلیہ دور میں بادشاہوں کی خدمت کی جاتی تھی۔ لیسا مارٹن نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی شاہانہ مہمان نوازی کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ آخر پاکستان میں اس کے لیے کیا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ اگر وہ پیرزادہ کا ایک خصوصی انٹرویو کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ اس کی صحافتی زندگی کا سب سے بڑا بریک تھرو ثابت ہوگا۔ اس کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ پیرزادہ کے ذریعے امریکہ کے خلاف بڑھتے ہوئے جذبات اور دہشت گردی سے متعلق اہم معلومات حاصل کرے اور دنیا کے سامنے ایک بڑی رپورٹ پیش کرے۔ فرینکفرٹ پہنچنے کے بعد اس کے ساتھ والی نشست پر ایک سینئر پاکستانی سرکاری افسر آ کر بیٹھا۔ غالباً وہ کسی نہایت اہم سرکاری مشن سے واپس وطن جا رہا تھا۔ اس افسر نے راستے بھر لیسا مارٹن سے نہایت احترام سے گفتگو کی اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ہر ممکن سہولت فراہم کرنا اپنا فرض سمجھتا ہو۔ اس نے بتایا کہ اگر پاکستان میں دوران قیام کسی بھی قسم کی سرکاری مدد، دستاویز، گاڑی، بنگلہ، ڈرائیور یا کسی اور سہولت کی ضرورت پیش آئے تو وہ ہر وقت حاضر ہے۔ اس نے کہا، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجھک کا مجھ سے رابطہ کیجیے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے اس افسر نے اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے یہاں تک پیشکش کر دی کہ اگر لیسا چاہے تو اس کے سرکاری گیسٹ ہاؤس میں قیام کر سکتی ہے۔ لیسا اس غیر معمولی پیشکش پر حیران رہ گئی۔ اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا، اس پر اپنے کئی ذاتی موبائل نمبر لکھے اور زبردستی لیسا کے پرس میں رکھ دیا۔ وہ تو اپنا ذاتی موبائل فون دینے پر بھی آمادہ تھا تاکہ راستے میں اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو فوراً رابطہ کیا جا سکے۔ لیکن لیسا کے لیے یہ سب قبول کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ اسے پہلے ہی سخت ہدایات دی گئی تھی کہ کسی بھی سرکاری شخصیت کی خصوصی پیشکش قبول نہیں کرنی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر بھی متعدد اعلیٰ سرکاری افسران استقبال کے لیے موجود تھے۔ وہ سب چاہتے تھے کہ لیسا ان کے ساتھ گاڑی میں روانہ ہو، لیکن آخری لمحے لیسا نے نہایت شائستگی سے انکار کرتے ہوئے کہا، بہت شکریہ مسٹر خان، لیکن امریکی سفارت خانے کے لوگ مجھے لینے آ رہے ہیں۔ یہ جھوٹ بول کر اس نے خود کو مزید سرکاری مہمان نوازی سے بچا لیا۔ دوسری طرف وہ پاکستانی افسر ایک لمبی گاڑی میں سوار ہو کر روانہ ہوا اور کافی دیر تک گاڑی کی پچھلی نشست سے گردن باہر نکال کر لیسا کو ہاتھ ہلاتا رہا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اسی دوران پیرزادہ کے فون کی گھنٹی مسلسل بجتی رہتی تھی مگر وہ کبھی کسی فون کال کا براہ راست جواب نہیں دیتا تھا۔ گزشتہ کچھ عرصے کے تلخ تجربات نے اسے بہت محتاط بنا دیا تھا۔ اب وہ اپنی ہر سرگرمی بڑی احتیاط سے انجام دیتا تھا تاکہ اس کے خلاف کوئی ایسا ماحول پیدا نہ ہو جس سے ملکی یا غیر ملکی خفیہ ایجنسیاں اس پر مزید نظر رکھیں۔ پیرزادہ کا واحد قصور صرف یہ تھا کہ اس کا تعلق ایک مذہبی اور بااثر خاندان سے تھا۔ خاندانی روایات کے مطابق اس نے بہترین تعلیم حاصل کی۔ جونیئر اور سینئر کیمبرج لندن سے مکمل کرنے کے بعد اس نے دینی تعلیم بھی جاری رکھی، پھر مصر کی جامعہ ازہر سے اعلیٰ مذہبی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد وہ تبلیغ اور دینی خدمات کے سلسلے میں دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کرتا ہوا آخرکار امریکہ جا پہنچا، جہاں اس کی زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ امریکہ پہنچنے کے بعد پیرزادہ کی شخصیت کا ایک اور پہلو سامنے آیا۔ اس میں لکھنے، تحقیق کرنے اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کا غیر معمولی جذبہ موجود تھا۔ وہ اپنے ملک اور اپنے مذہب کے خلاف ہونے والی کسی بھی بات پر اسی شدت سے ردعمل ظاہر کرتا تھا جیسے یہ اس کی اپنی ذات پر حملہ ہو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امریکہ میں ایک طرف بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے تھے جبکہ دوسری طرف پیرزادہ کی روحانی خدمات اور پروگرام بھی غیر معمولی مقبولیت حاصل کر رہے تھے۔ اسے اپنے آباء و اجداد سے روحانی علاج اور لوگوں کی رہنمائی کا فن ورثے میں ملا تھا۔
اس نے اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے جسمانی، ذہنی اور روحانی بیماریوں کے علاج کا سلسلہ شروع کیا، جس کی وجہ سے اس کی شہرت تیزی سے پھیلنے لگی۔ بعد ازاں اس نے امریکہ میں ایک مسلمان خاتون سے شادی کر لی، جس کے بعد اسے وہاں قانونی طور پر رہنے اور کام کرنے میں مزید آسانیاں حاصل ہو گئیں۔ اس کی شہرت اور اثر و رسوخ مسلسل بڑھتا گیا، لیکن اسی کے ساتھ اس کے مخالفین کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ اس مخالفت کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ بعض مذہبی اور سیاسی حلقے اسے اپنے مفادات کے لیے خطرہ سمجھنے لگے تھے۔ پیرزادہ نے صرف روحانی خدمات تک خود کو محدود نہیں رکھا، بلکہ اس نے کئی مساجد تعمیر کروائیں، دینی مدارس قائم کیے اور ایسے ادارے بنائے جہاں سینکڑوں مسلمان بچے اور بچیاں دینی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ شاید یہ سب کچھ بھی برداشت کر لیا جاتا، لیکن جب اس نے کشمیر اور دنیا کے دیگر علاقوں میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف کھل کر آواز اٹھانا شروع کی اور اپنے اثر و رسوخ سے ایک تنظیم قائم کی، تو مقامی بھارتی قونصل خانے نے اسے اپنے لیے ایک سنجیدہ خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ اس امریکی ریاست میں بھارتی لابی خاصی مضبوط تھی، مقامی سیاستدانوں اور سینیٹرز تک ان کی رسائی تھی، لیکن پیرزادہ نے اپنی کوششوں سے پہلی مرتبہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کے خلاف ایک قرارداد امریکی سینیٹ تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب بھارتی قونصل خانے نے اس کے خلاف باقاعدہ مہم شروع کر دی۔ اتفاق سے اس مہم میں انہیں چند پاکستانی نژاد امریکی افراد کی بھی حمایت حاصل ہو گئی، کیونکہ وہ بھی پیرزادہ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگے تھے۔ پیرزادہ نے ان مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھا۔ وہ مختلف مسلم علاقوں کے لیے مالی امداد جمع کرتا اور اپنے خیراتی منصوبوں کو وسعت دیتا رہا۔ تاہم اس کے مخالفین نے اس کے خلاف یہ پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ وہ دہشت گرد تنظیموں کی مالی مدد کر رہا ہے۔ آخرکار ان کی یہ مہم رنگ لے آئی اور امریکی حکومت نے پیرزادہ کو امریکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا، اگرچہ یہ حکم باضابطہ طور پر عوامی نہیں تھا، لیکن اسے واضح کر دیا گیا کہ اگر وہ امریکہ میں رہا تو اس کے خلاف سنگین مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ان حالات میں پیرزادہ نے امریکہ چھوڑنے میں ہی عافیت سمجھی اور پاکستان واپس آ گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کے امریکہ میں موجود مریدوں اور عقیدت مندوں کا تعلق اس سے ختم نہ ہوا۔ وہ بدستور اسے مالی نذرانے بھیجتے رہے، جبکہ پیرزادہ ان رقوم کو مختلف فلاحی اور دینی سرگرمیوں میں استعمال کرتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شہرت ایک ایسے روحانی پیشوا کی حیثیت سے پھیلنے لگی جو انگریزی زبان پر مکمل عبور رکھتا تھا، جدید تعلیم یافتہ تھا اور دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ پاکستانی اداروں نے بھی جلد اندازہ لگا لیا کہ پیرزادہ کوئی جذباتی یا انتہا پسند شخصیت نہیں، بلکہ ایک نہایت تعلیم یافتہ، سمجھدار اور بااثر روحانی رہنما ہے، جس کے دنیا بھر میں مضبوط روابط موجود ہیں۔ اسی دوران امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی نژاد شخص آصف، جو گرین کارڈ ہولڈر تھا، پیرزادہ کا مرید بن گیا۔ پیرزادہ کی شخصیت اور شہرت نے اس پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ اس کی زندگی کا انداز ہی بدل گیا۔ پیرزادہ بھی آصف کو اپنے خاص مریدوں میں شمار کرتا تھا اور کئی اہم معاملات میں اس سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب اطلاع ملی کہ نیو یارک سے آصف کا فون آیا ہے، تو پیرزادہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، کیونکہ آصف ہمیشہ اپنے اصل نام کے بجائے ایک فرضی نام استعمال کر کے رابطہ کرتا تھا۔ پیرزادہ نے فون اٹھایا، لیکن جیسے ہی آصف نے گفتگو کے دوران اچانک جہاد اور طالبان جیسے حساس موضوعات چھیڑے، پیرزادہ فوراً سمجھ گیا کہ شاید اس کی گفتگو ریکارڈ کی جا رہی ہے یا اسے کسی سازش میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نے فوراً سخت لہجے میں آصف کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسی بے بنیاد باتیں کر رہے ہو؟ نہ طالبان کا ذکر کرو اور نہ جہاد کی ایسی گفتگو۔ اپنی پڑھائی اور اپنے کام پر توجہ دو اور آئندہ اس قسم کی بات میرے ساتھ کبھی نہ کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے فون ختم کر دیا اور اپنے قریبی ساتھیوں کو ہدایت دی کہ اگر مستقبل میں آصف کی ایسی کوئی کال آئے تو اسے فوری طور پر منقطع کر دیا جائے۔ 11 ستمبر کے واقعات کے بعد پیرزادہ پہلے سے کہیں زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ بعض ہندو تنظیمیں، چند امریکی حلقے اور خفیہ ادارے اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور کسی نہ کسی بہانے اسے پھنسانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ دنیا بھر میں موجود ان مجاہدین کی کامیابی کی دعا ضرور کرتا تھا جو اپنے نظریات کے لیے جدوجہد کر رہے تھے
اور اپنے مریدوں کی طرف سے ملنے والے عطیات کو فلاحی اور مذہبی سرگرمیوں میں استعمال کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی براہ راست کسی دہشت گرد کارروائی میں حصہ نہیں لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس پر دہشت گردی کا الزام ثابت ہو گیا تو نہ صرف اس کی پرتعیش زندگی ختم ہو جائے گی بلکہ اس کی شہرت، اس کی آمدنی اور دنیا بھر میں اس کی سرگرمیاں بھی تباہ ہو جائیں گی۔ اسی لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا رہا کہ اپنے اوپر لگنے والے شکوک و شبہات کو ختم کرے۔ ان حالات میں اس نے امریکہ میں موجود اپنے ایک بااثر دوست سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا جس پر اس کے بے شمار احسانات تھے۔ ماضی میں پیرزادہ نے اپنے اثر و رسوخ اور مریدوں کی مدد سے اس شخص کے لیے کئی اہم مواقع پیدا کیے تھے، جن کی بدولت وہ ایک معمولی عہدے سے ترقی کرتے ہوئے ایک اعلیٰ سرکاری منصب تک پہنچ گیا تھا۔ پیرزادہ نے زندگی میں کبھی اس سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں مانگا تھا، لیکن اب حالات ایسے ہو چکے تھے کہ اسے اسی دوست سے امید تھی کہ وہ امریکی حکام کے سامنے اس کی صفائی پیش کرنے میں مدد کرے گا۔ اس نے فون کیا مگر دوسری طرف سے اس کے دوست کے بجائے کسی ماتحت افسر نے جواب دیا۔ پیرزادہ نے اپنے دوست سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن سرد لہجے میں جواب ملا کہ وہ کئی روز پہلے یہاں سے جا چکے ہیں۔ یہ جواب سن کر پیرزادہ حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے ذرائع کے مطابق وہ شخص ابھی بھی اسی دفتر میں موجود تھا، بلکہ ترقی پا کر ڈپٹی ڈائریکٹر بھی بن چکا تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ شاید اس کا پرانا دوست بھی اب اس سے تعلق رکھنے سے گریز کر رہا ہے۔ ادھر امریکی خفیہ ادارے کے آپریشنل ونگ میں بھی پیرزادہ کے بارے میں مسلسل گفتگو جاری تھی۔ ایک افسر نے اپنے سربراہ کو بتایا کہ پیرزادہ انتہائی ذہین اور محتاط آدمی ہے جسے بغیر مضبوط ثبوت کے گرفتار کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن اس کے افسر نے سخت لہجے میں جواب دیا، 11 ستمبر کے بعد ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ اب موقع ملا ہے اور ہمیں ایسے لوگوں کو ہر حال میں قابو کرنا ہے۔ ایک دوسرے افسر نے اس فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ انصاف کے خلاف ہوگا، مگر اس کے سربراہ نے جواب دیا، ہمارا کام انصاف کرنا نہیں بلکہ مشتبہ افراد کو عدالت تک پہنچانا ہے۔ یہ بات سن کر وہ افسر خاموش ہو گیا، لیکن اندر ہی اندر اسے محسوس ہوا کہ حالات اب انصاف کے بجائے انتقام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسی دوران آصف بھی شدید ذہنی کشمکش کا شکار تھا۔ امریکی اداروں کے دباؤ میں آ کر وہ پہلے ہی پیرزادہ سے وہ حساس گفتگو کر چکا تھا جسے ریکارڈ کیا گیا تھا، لیکن اب اس کا ضمیر اسے مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اگر وہ تعاون نہ کرتا تو اسے خود شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ امریکہ میں اس کی بیوی اور بچے موجود تھے اور انہی کی خاطر وہ مجبور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف لیسا مارٹن اسلام آباد پہنچ چکی تھی۔ ایئرپورٹ پر اس کا استقبال نوید اختر نے کیا، جو لمبا قد، شائستہ انداز اور نہایت مہذب شخصیت کا مالک تھا۔ وہ امریکیوں کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ہر کسی کو ای سر اور اے میڈم کہہ کر مخاطب کرنے کا عادی تھا۔ اس نے لیسا کے لیے شہر کے ایک بہترین ہوٹل میں کمرہ پہلے ہی بک کر رکھا تھا۔ لیسا کی آمد کے تقریباً 1 گھنٹے بعد نیو یارک سے کارل اسمتھ کا فون آیا۔ اس نے لیسا سے خیریت دریافت کرنے کے بعد ہدایت دی کہ چند دن تک معمول کے مطابق کام جاری رکھے اور پیرزادہ سے ملاقات میں جلدی نہ کرے۔ نوید اختر نے بھی کارل اسمتھ کو یقین دلایا کہ پاکستان میں ایک امریکی خاتون کو غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے لیسا کو معلومات حاصل کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ کارل اسمتھ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اپنی اصل توجہ صرف مشن پر رکھنا اور پیرزادہ سے صرف رسمی تعلق رکھنا۔ بہت زیادہ قربت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ فون بند ہونے کے بعد اس گفتگو کی ریکارڈنگ ایک خفیہ ادارے کے دفتر میں سنی جا رہی تھی، جہاں کرنل وردک اور کیپٹن راہیل اس پوری کارروائی کا جائزہ لے رہے تھے۔ کرنل نے کیپٹن راہیل کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس کی معلومات درست ثابت ہوئی ہیں اور اب اس پاکستانی افسر تک بھی پہنچنا ضروری ہے جو اسی پرواز میں لیسا کے ساتھ آیا تھا۔ بعد ازاں راہیل نے اپنے ایک ذریعے سے ملاقات کی جس نے لیسا مارٹن کے بارے میں مزید معلومات فراہم کیں۔ دونوں نے آئندہ کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا اور یہ طے کیا کہ اگر لیسا کو کسی بھی قسم کی مدد درکار ہوئی تو اسے فوری طور پر فراہم کی جائے گی۔ اسپن بولدک میں عباس نے جو کچھ دیکھا اور برداشت کیا وہ ایک خوفناک خواب کی طرح اس کے دل و دماغ پر مسلط تھا۔ کمانڈر رشید اور اس کے ساتھی شمالی اتحاد کے خلاف برسن پیکار تھے کہ اچانک 11 ستمبر کا واقعہ پیش آ گیا۔ اس ایک واقعے نے پورے حالات بدل کر رکھ دیے۔
وہ دشمن جو پہلے ان کی آمد کی خبر سنتے ہی پسپا ہو جاتا تھا اب پوری طاقت کے ساتھ حملے کر رہا تھا۔ ان کے مددگار کم ہوتے جا رہے تھے اور پاکستان سے بھی ہمدردی رکھنے والوں پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ قندوز میں کمانڈر رشید کے ساتھ عباس بھی مسلسل لڑ رہا تھا۔ کئی دن انہیں سونے کا موقع نہیں ملا تھا۔ زمین سے دشمن کی الغار جاری تھی جبکہ آسمان سے امریکی طیارے آگ برسا رہے تھے۔ عباس نے اپنی آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھے جن پر آج تک اس کا دل یقین نہیں کرتا۔ امریکی ڈیزی کٹر بم سینکڑوں گز دور گرتا مگر اس کی تباہ کن لہر پہاڑوں میں چھپے مجاہدین تک پہنچتی اور ان کے کانوں اور ناک سے خون بہنے لگتا۔ وہ شدید اذیت میں تڑپتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیتے۔ ان کے ساتھ ایسے لوگ بھی تھے جو آسائشوں میں پلنے والے نہیں تھے بلکہ کئی دن بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے شہادت کی آرزو میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے ساتھ عرب خاندان بھی تھے جنہوں نے اپنے آرام و سکون کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں سمیت افغانستان کا رخ کیا تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں اسلام کی سربلندی کی جدوجہد جاری ہے۔ ان معصوم بچوں اور عورتوں پر بھی زمین اور آسمان سے موت برس رہی تھی۔ ایک دن مقامی کمانڈر ارسلان خان صلح کی پیشکش لے کر آیا۔ اس نے کمانڈر رشید اور دوسرے ساتھیوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، بے وقوفی مت کرو، جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم ہتھیار ڈال دو تو تمہیں بحفاظت پاکستان پہنچا دیا جائے گا۔ ہم تمہیں پاکستانی فورسز کے حوالے نہیں کریں گے اور کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ البتہ جو عرب مجاہدین تمہارے ساتھ موجود ہیں ان کے بارے میں ہم کوئی ضمانت نہیں دے سکتے۔ یہ سنتے ہی شدید زخمی کمانڈر رشید غصے سے دیوڑ اٹھا۔ بے غیرت، خدا کا شکر ادا کر کے آج تو دشمن کا سفیر بن کر آیا ہے، ورنہ زندہ واپس نہ جا سکتا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ موجود کمانڈر سیف الاسلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ ان کے قبیلے کے سینکڑوں مرد عورتیں اور بچے تمہارے دسترخوان سے کھاتے رہے ہیں ورنہ وہ سب بھوک سے مر جاتے۔ یہ لوگ مدینہ منورہ سے اپنے بیوی بچوں سمیت یہاں آئے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ تم سے پوچھیں گے کہ تم نے ان کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کمانڈر رشید نے مزید کہا، خدا کی قسم، اگر مدینہ کی ایک بکری کی حفاظت کے لیے بھی ہماری نسلیں قربان ہو جائیں تو ہم اسے اپنے لیے سعادت سمجھیں گے۔ پہلے ہم مریں گے، اس کے بعد ہی تم ان سادات کے بچوں تک پہنچ سکو گے۔ ارسلان خان نے کہا، میں تمہارے ساتھ روسیوں کے خلاف لڑ چکا ہوں، اسی لیے تمہیں بچانے آیا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ اب تم اس جنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس پر کمانڈر رشید نے جواب دیا، اگر واقعی اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو امریکیوں کو ہمارے سروں سے ہٹا دو، پھر تمہیں ہماری اور اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ عباس نے دیکھا کہ ارسلان خان نے ایک عجیب سی نظر ان پر ڈالی اور کہا، میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، اب فیصلہ تمہارا ہے۔ ارسلان خان کے جانے کے بعد امریکی بمباری کئی گنا بڑھ گئی۔ آسمان سے مسلسل آگ برس رہی تھی اور مجاہدین بے بسی کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو شہید ہوتے دیکھنے پر مجبور تھے۔ ان کی بندوقوں کی گولیاں ہزاروں فٹ بلندی پر اڑتے جہازوں تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھیں۔ مسلسل بمباری سے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ ایک بم اس مکان پر آ گرا جہاں کمانڈر سیف الاسلام کے اہل خانہ اور دوسرے لوگ پناہ لیے ہوئے تھے۔ جو چند افراد زندہ بچے وہ بھی اگلے چند گھنٹوں میں شدید زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ شام ڈھلنے پر کمانڈر سیف الاسلام نے کمانڈر رشید اور باقی ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا، اب بظاہر ہمارے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ ہمارے لیے یہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے اب وہ منزل ہمارے سامنے ہے۔ اگر کسی طرح زندہ بھی بچ نکلے تو ہمارے اپنے حکمران ہمیں گرفتار کر کے سزا دیں گے۔ جب ہر صورت موت مقدر ہے تو کیوں نہ شہادت کی موت قبول کر لی جائے؟ البتہ اب لوگوں کے لیے واپس جانے کا راستہ ابھی بھی موجود ہے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اپنے عزیزوں سے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیا ہے۔ میری درخواست ہے کہ آج رات یہاں سے نکل جائیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ یہ سنتے ہی کمانڈر رشید کا دل بھر آیا۔ اس نے بار بار اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا جن کے سر بھی اس بات میں جھک رہے تھے، مگر آخرکار اس نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں میرے بھائی، ہمارا جینا مرنا ایک ساتھ ہوگا۔
جنگ کی شدت مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ عباس کو صرف اتنا یاد تھا کہ آخری لمحات میں وہ اور کمانڈر رشید اپنے مورچوں پر ڈٹے ہوئے تھے۔ کمانڈر سیف الاسلام کے پیٹ کے قریب ایک بم پھٹا اور لوہے کا بڑا ٹکڑا اس کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ آنتیں باہر نکل آئیں۔ کمانڈر رشید اور عباس نے کسی طرح ایک چادر سے اس کا زخم باندھا، مگر اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ دونوں باری باری سیف الاسلام کو کندھے پر اٹھائے محفوظ مقام کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں شدید گولہ باری جاری تھی۔ بڑی مشکل سے وہ ایک چشمے تک پہنچے جہاں انہوں نے سیف الاسلام کو چند گھونٹ پانی پلایا۔ وہ بار بار ان دونوں سے کہتا رہا، مجھے یہیں چھوڑ دو اور اپنی جان بچاؤ، لیکن دونوں نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ بڑی مشقت کے بعد وہ اسپن بولدک تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ طالبان اس علاقے کو خالی کر کے پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے۔ کمانڈر رشید نے وہاں موجود چند مجاہدین کی مدد سے کمانڈر سیف الاسلام کی مرہم پٹی کروائی، مگر مسلسل خون بہنے کی وجہ سے اس کی حالت انتہائی تشویشناک ہو چکی تھی۔ کسی اسپتال جانا ممکن نہیں تھا کیونکہ ہر طرف امریکی اور اتحادی افواج کا کنٹرول بڑھتا جا رہا تھا اور حالات بے حد خطرناک تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون کس کے قبضے میں ہے۔ ہر طرف افراتفری تھی۔ آخرکار وہ کسی نہ کسی طرح پاکستانی سرحد کے قریب پہنچ گئے۔ منصوبہ یہ تھا کہ پہاڑی راستوں سے چمن پہنچا جائے، مگر طالبان کی اطلاع کے مطابق سرحد کے ہر راستے پر سخت پہرا تھا۔ رات کی تاریکی میں وہ ایک مرتبہ پھر کمانڈر سیف الاسلام کو کندھوں پر اٹھائے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک طاقتور ٹارچ کی روشنی ان پر پڑی۔ خبردار! رک جاؤ! ہینڈز اپ! بلند آواز سن کر دونوں رک گئے۔ انہوں نے آہستگی سے سیف الاسلام کو زمین پر لٹایا اور فوراً اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ اسی دوران زخمی سیف الاسلام نے کمزور آواز میں کہا، یہ پاکستانی فوج ہے، ان پر ہرگز گولی مت چلانا۔ عباس نے چاہا کہ وہ اسے موجودہ خطرے سے آگاہ کرے، مگر سیف الاسلام نے اسے روک دیا۔ اگر تم اب بھی خود کو اس جماعت کا پابند سمجھتے ہو تو میں تمہیں اپنے سینئر کمانڈر کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ پاکستانی فوج پر فائر نہ کرنا۔ دوسری طرف سے بھی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ سیف الاسلام نے پھر کہا، عباس، رشید، میری درخواست ہے کہ تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ۔ معلوم نہیں میں اس زخم کے ساتھ زندہ رہوں یا نہیں، لیکن تم دونوں کی ابھی بہت ضرورت ہے۔ الف دونوں نے انکار کیا، مگر سامنے موجود پاکستانی فوجی انہیں گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ انہیں زندہ گرفتار کر کے امریکیوں کے حوالے کرنا ان کا مشن تھا۔ کمانڈر رشید نے مضبوطی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ ناممکن ہے۔ سیف الاسلام نے آخری مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے میرے مرنے والے ساتھی کی آخری خواہش سمجھ کر میری بات مان لو۔ یہ سن کر دونوں کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے باری باری اس کے ہاتھ چومے، پھر بڑی مشکل سے خود کو اس سے جدا کیا اور جس راستے سے آئے تھے اسی طرف واپس لوٹ گئے۔ ساری رات وہ پہاڑوں میں بھٹکتے رہے۔ چاروں طرف گولیاں اور گولے برستے رہے۔ کئی مرتبہ پاکستانی فوجی ان کے بالکل قریب سے گزرے، وہ چاہتے تو انہیں نشانہ بنا سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ انہیں اپنے پاکستانی مسلمان بھائیوں پر گولی چلانے سے منع کیا گیا تھا۔ قندوز میں طالبان کمانڈر نے جو کچھ ان سے کہا تھا عباس کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا کہ پاکستان ان کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے وہ کبھی پاکستانی مسلمانوں پر ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ اسی سوچ کے ساتھ عباس اور کمانڈر رشید کئی روز تک پہاڑوں میں بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ اسپن بولدک مکمل طور پر مختلف گروہوں کے قبضے میں چلا گیا اور حالات پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو گئے۔ اسپن بولدک پر مختلف مسلح گروہوں کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ اب اپنے ساتھ ہتھیار رکھنا بھی ناممکن ہو گیا تھا کیونکہ مقامی کمانڈروں کو حکم دیا جا چکا تھا کہ ہر مشکوک شخص کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے۔ عباس اور کمانڈر رشید نے مجبوری کے تحت اپنے ہتھیار چھپا دیے اور عام لوگوں کا روپ دھار کر پاکستانی سرحد کی طرف بڑھنے لگے۔ طالبان کے انخلا کے بعد شہر لٹیروں کے مختلف گروہوں کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ ہر طرف لوٹ مار، افراتفری اور فائرنگ کا بازار گرم تھا۔ اسی انتشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ خاموشی سے شہر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور بالآخر چمن پہنچ گئے۔
کئی برس بعد عباس کو وہ دن یاد آیا۔ سردیوں کا آغاز تھا۔ اس وقت وہ کشمیر میں ایک انتہائی خطرناک مشن پر تھا۔ 3 دن سے بھارتی فوج کے ساتھ مسلسل مقابلہ جاری تھا۔ بدقسمتی سے مشن شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی شناخت ظاہر ہو چکی تھی، لیکن وہ اور اس کے دونوں ساتھی کسی نہ کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کمانڈر رشید نے اس مشن کی ذمہ داری عباس کو سونپی تھی۔ ارد گرد پہاڑی سلسلے، گھنے جنگلات اور دشوار گزار راستے تھے۔ وہ 3 دن سے مسلسل بھاگ رہے تھے۔ کبھی کبھار رات کے وقت چند گھنٹوں کے لیے آرام کا موقع مل جاتا، مگر پھر دوبارہ سفر شروع کرنا پڑتا۔ بالآخر وہ کسی طرح جموں پہنچ گئے، جہاں ان کا ایک محفوظ ٹھکانہ موجود تھا۔ مگر سخت سیکیورٹی کی وجہ سے عباس نے وہاں جانے کا خطرہ مول لینے کے بجائے خود ہی راستہ بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو الگ راستے سے بھیج دیا تاکہ کم از کم وہ محفوظ رہے، جبکہ خود قسمت آزمانے نکل پڑا۔ یہ راستہ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ وہ کئی مرتبہ سرحد پار کر چکا تھا اور اسے تقریباً ہر محفوظ راستے کا علم تھا۔ لیکن اس مرتبہ حالات مختلف تھے۔ وہ جس راستے کی طرف بڑھتا وہاں پہلے ہی بھارتی سیکیورٹی فورسز موجود ہوتیں۔ دشمن پوری طرح چوکس تھا اور جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ عباس اسی راستے سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ بالآخر عباس نے فیصلہ کیا کہ کچھ عرصہ بھارت کے اندر ہی رپوش رہا جائے اور مناسب موقع کا انتظار کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے دہلی جانے کا ارادہ کیا، جہاں اسے مقامی مدد مل سکتی تھی اور وہاں سے اگلی حکمت عملی طے کی جا سکتی تھی۔ سرحدی علاقوں سے نکلنا اس وقت تقریباً ناممکن تھا، اس لیے اس نے مختلف شہروں میں رکتے اپنی شناخت اور لباس بدلتے ہوئے سفر جاری رکھا۔ آدھے گھنٹے کا راستہ اس نے 22 گھنٹوں میں طے کیا اور آخرکار دہلی پہنچ گیا۔ ایک سستی سرائے میں رات گزارنے کے بعد اس نے ایک PCO سے اپنے رابطے کے شخص کو فون کیا۔ اسے مقامی مدد حاصل کرنے کی اجازت مل گئی۔ اسی شام اس نے اپنے رابطہ کار سلیم کو فون کیا۔ عباس کی سلیم سے پہلی ملاقات کئی سال پہلے ہوئی تھی۔ سلیم دہلی کے ایک کاروباری خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور پاکستان آتا جاتا رہتا تھا۔ بعد میں وہ ایک بھارتی خفیہ افسر شکلن کے جال میں پھنس گیا، جس نے اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنا مخبر بنا لیا۔ شروع میں سلیم نے انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن شکلن نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا، تمہارے خاندان کے لوگ بھارت میں رہتے ہیں۔ اگر ذرا سی بھی ہوشیاری دکھائی تو نہ صرف تم بلکہ تمہارے عزیز بھی نہیں بچیں گے۔ پاکستان جا کر بھی تم محفوظ نہیں رہو گے۔ وہاں بھی ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دھمکیاں سن کر سلیم مجبور ہو گیا۔ اسے صرف اتنا کام سونپا گیا تھا کہ مجاہدین کی نقل و حرکت اور ان کے رابطوں کی اطلاع خفیہ اداروں تک پہنچاتا رہے۔ کئی برسوں تک وہ یہی کرتا رہا۔ اس دوران اس نے مجاہدین کا اعتماد بھی حاصل کر لیا، یہاں تک کہ اس کی فراہم کردہ معلومات کی مدد سے کئی محفوظ ٹھکانوں کا سراغ لگا لیا گیا۔ جب عباس نے اس سے رابطہ کیا تو سلیم نے فوراً شکلن کو اطلاع دی۔ شکلن نے خوش ہو کر کہا، بہت خوب، اب بتاؤ ملاقات کہاں ہوگی؟ سلیم نے جواب دیا، پرتاپ نگر کے ایک ہوٹل میں۔ شکلن نے ہدایت دی، خبردار، اسے ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل معمول کے مطابق رہنا۔ اگر اسے تم پر ذرا بھی شبہ ہوا تو وہ تمہیں وہی مار ڈالے گا۔ سلیم جانتا تھا کہ مجاہدین اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہو گیا تو اس کا زندہ بچنا ناممکن ہوگا۔ اس کی ہمت بڑھانے کے لیے پولیس افسر شرما نے کہا، فکر نہ کرو، ہم ہر وقت تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہوں گے۔ پھر سلیم کے کپڑوں میں ایک نہایت چھوٹا ٹیپ ریکارڈر چھپا دیا گیا تاکہ عباس کے ساتھ ہونے والی پوری گفتگو ریکارڈ کی جا سکے۔ اگلے دن سلیم مقررہ وقت سے پہلے ہی پرتاپ نگر کے ہوٹل پہنچ گیا۔ اس نے کئی مرتبہ پورے علاقے کا جائزہ لیا، آنے اور جانے کے تمام راستے دیکھے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فرار کا منصوبہ بھی ذہن میں تیار کر لیا۔ دوسری طرف عباس بھی انتہائی محتاط تھا۔ وہ دوپہر کے وقت اسی ہوٹل میں آ کر حالات کا جائزہ لے چکا تھا۔ اس نے ہوٹل کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا تاکہ اگر کوئی خطرہ پیدا ہو تو فوراً نکل سکے۔
اب دونوں ایک دوسرے کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ آنے والی ملاقات ان کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی ہے۔